آج ہم اس پیغام میں بپتسمہ کی اقسام کے بارے میں اور بپتسمہ کس کے نام سے لینا چاہیے اور کیسے لینا چاہیے اس کے بارے میں کتاب مقدس میں سے تحقیق و تفتیش کریں گے اور سیکھیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے پیغامات میں بتایا تھا کہ بپتسمہ مسیحیت میں نئی رسم نہیں ہے، بلکہ مسیحیت میں یہ رسم خداوند یسوع المسیح نے رائج کی، اور خداوند یسوع المسیح یہودی تھے، اور یہودیت کے اندر یہ رسم پہلے سے ہی موجود تھی، اور یہودیت سے ہی یہ رسم جو ہے مسیحیت کے اندر آئی، اور خداوند یسوع المسیح نے اس رسم کو ادا کرتے ہوئے اس رسم کو عزت بخشی اور اس رسم کو جو ہے کنٹینیو کیا۔ اور خداوند یسوع المسیح نے جب اس رسم کو کنٹینیو کیا، خداوند یسوع المسیح نے جب بپتسمہ لیا، تو آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ جیسے میں نے بپتسمہ لیا ہے تم نے بھی بپتسمہ لینا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم راست بازی پوری کر سکو، تاکہ تم بھی راست بازی میں شامل ہو سکو۔ اور اب ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم بپتسمہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہم مسیحیت میں داخل ہو سکیں، تاکہ ہم مسیحیت کو پہن سکیں، تاکہ ہم یسوع مسیح کو اوڑھ سکیں، تاکہ ہم یسوع المسیح جیسا مزاج جو ہے رکھ سکیں، اور تاکہ ہم یسوع المسیح کی جو راست بازی ہے جو مفت میں ہمیں ملی ہے، کتاب مقدس میں لکھا ہے تم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہو، اس مفت راست بازی کو ہم بھی پہن سکیں۔ تو بپتسمہ جو ہے یہ یہودیت سے مسیحیت میں آیا، اور خداوند یسوع المسیح نے اسے کنٹینیو کیا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے پرانے اور نئے عہد نامہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بپتسمہ جو ہے ایک قسم کا نہیں بلکہ بہت ساری قسموں کا پرانے اور نئے عہد نامہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ تقریباً 19 سے لے کر 20 قسم کے بپتسمے جو ہے پرانے اور نئے عہد نامہ میں آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے۔ اور اگر آپ آج کے اس پیغام کو نوٹ کر رہے ہیں اپنی نوٹ بک پر، تو آپ ان جو ہے بپتسموں کی اقسام کو اپنی نوٹ بک کے اوپر نوٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پرانے عہد نامہ کے اندر جو ہے ہیکل میں داخل ہونے سے پہلے بپتسمہ لینا ضروری تھا، یعنی یہ پہلا بپتسمہ ہے جو پرانے عہد نامہ میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر دوسرا بپتسمہ جو پرانے عہد نامہ میں پایا جاتا ہے وہ خروج کی کتاب 40واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہے۔ کاہن جب مخصوص ہوتا تھا کہانت کے لیے تو اسے کہانت کے لیے مخصوص کرنے سے پہلے بپتسمہ دیا جاتا تھا۔ اور پھر جو تیسرا بپتسمہ ہمیں پرانے عہد نامہ میں اور پھر یہودی کلچر میں ملتا ہے وہ بپتسمہ تھا قبل از بیاہ، دولہا اور دلہن جو ہے وہ بپتسمہ لیتے تھے۔ پھر چوتھا بپتسمہ ہیکل کے ظروف کا بپتسمہ ہوتا تھا، یعنی ہیکل کے جتنے بھی برتن ہوتے تھے انہیں جو ہے غسل دیا جاتا تھا، انہیں بپتسمہ دیا جاتا تھا۔ اور پھر یوم کپور کے اوپر بھی جو ہے بپتسمہ دیا جاتا تھا، یہ 5واں بپتسمہ ہے۔ اور پھر جو چھٹا بپتسمہ ہمیں بائبل مقدس میں یا یہودیت میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہودی کسی غیر یہودی کو اپنے مذہب میں شامل کرتے تھے تو وہ اسے غسل دیتے تھے، اسے مکوا دیتے تھے، اسے بپتسمہ دیتے تھے۔ یوں بپتسمہ کے ذریعہ سے کسی غیر یہودی کو یہودیت میں جو ہے شامل کیا جاتا تھا۔ 7واں جو بپتسمہ ہمیں ملتا ہے پرانے عہد نامہ میں وہ تھا کوڑی کا بپتسمہ۔ اگر کسی کو کوڑ ہو جاتا تو وہ بھی بپتسمہ لیتا تھا، اور کہا جاتا تھا کیونکہ جس انسان کو کوڑ لگتا ہے
اس کی روح کو جو ہے پہلے بیماری لگتی ہے، اور جب روح اس کی جو ہے گناہ آلودہ ہو جاتی ہے تو گناہ کے جو اثرات ہیں وہ بدن کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، یعنی بدن کے اوپر کوڑ جو ہے لگ جاتا ہے۔ اس لیے کوڑی کی روح کو اور اس کے بدن کو پاک صاف کرنے کے لیے بپتسمہ دیا جاتا تھا۔ اور پھر جو ہمیں کتاب مقدس کے اندر جو ہے بپتسمہ ملتا ہے پرانے عہد نامہ میں، پہلے ہم پرانے عہد نامہ کی بات کریں ہیں، پرانے عہد نامہ سے ہم نئے عہد نامہ کی طرف جائیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ جو 8ویں قسم کا بپتسمہ ہے وہ جب عورتیں بچہ جنتی تھیں تو جب بچہ جننے کے بعد ان کے ایام مکمل ہو جاتے تھے، جسے پنجابی کلچر میں کہا جاتا ہے کہ 50 دن بعد جو ہے یعنی 1.5 مہینے کے بعد جو ہے نہانا، ٹھیک ہے، تو اسے بھی جو ہے بپتسمہ کہا جاتا تھا۔ یعنی عورتیں جب اپنی جو ہے پرانے عہد نامہ کی شریعت کے مطابق اپنی جو ہے بچہ کو پیدا کرنے کے بعد باقی کے دن کو کراس کرتی تو وہ بپتسمہ لیتی تھی۔ لیکن آج کے دور کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مسیحیت یہ ڈکلیئر نہیں کرتی کہ عورت جو ہے 40 دن یا 50 دن یا 1.25 مہینے تک ناپاک رہتی ہے، بلکہ میں عورتوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بپتسمہ پاک نہیں کرتا، آپ کو بپتسمہ جو ہے صاف نہیں کرتا، بلکہ آپ یسوع المسیح کے لہو سے جو ہے دھلی ہوئی ہیں، اور آپ کو یسوع کے لہو سے دھویا گیا ہے، اور آپ میں کسی قسم کی ناپاکی پلیتی نہیں پائی جاتی، بلکہ آپ یسوع المسیح کے لہو کے وسیلہ سے پاک ٹھہرائی گئی ہیں۔ آپ پاک ہیں۔ اب آپ نے کبھی بھی اس بات کو ذہن میں نہیں لانا کہ جی بچہ میں نے جنا ہے اور بچہ جننے کے بعد میں 50ویں دن کے بعد جا کر جو ہے پاک ہوں گی۔ اور پھر جو ہمیں 9ویں قسم کا جو بپتسمہ ملتا ہے وہ ہے نوح کا بپتسمہ۔ اس کا ذکر جو ہے مقدس پطرس رسول اپنے پہلے خط کے 3 باب کی 21ویں آیت میں کرتے ہیں، اور پھر موسیٰ کے بپتسمے کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اور یہ موسیٰ کا بپتسمہ بھی نئے عہد نامہ میں نہیں بلکہ پرانے عہد نامہ میں پایا جاتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں کا خط 10 باب اور اس کی 2 آیت میں موسیٰ کا بپتسمہ آپ کو ملے گا۔ اور پھر جو 12ویں قسم کا جو بپتسمہ ہے وہ ہے یوحنا کا بپتسمہ۔ یوحنا کا بپتسمے کا ذکر آپ کو متی کی انجیل 3 باب اور اس کی 11ویں آیت میں ملے گا۔ پھر آپ کو 13ویں قسم کا بپتسمہ ملے گا متی کی انجیل 3 باب کی 11ویں آیت کے اندر ہی، جہاں پر مقدس یوحنا رسول کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد جو آنے والا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ جب وہ آئے گا تو وہ تمہیں جو ہے پانی سے نہیں بلکہ روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور یہاں پر جو روح یا روح القدس کا بپتسمہ ہے یہ 13واں بپتسمہ ہے، اور اسی آیت کے اندر جو آگ کا بپتسمہ ہے وہ 14واں بپتسمہ ہے۔ یعنی 14 قسم کے بپتسمے تک اب ہم پہنچ گئے ہیں۔ اور جب آپ آگے پڑھیں گے تو یوحنا کی انجیل 4 باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر آپ کو بپتسمہ ایک اور ملے گا، اور وہ بپتسمہ خداوند یسوع المسیح نے خود دیا لوگوں کو یا پھر اپنے شاگردوں کو، کیونکہ یہ لازم ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے جو ہے بپتسمہ اپنے شاگردوں کو دکھانے کے لیے کہ کیسے دینا ہے، ایز اے مثال کے طور پر دیا ہوگا۔ اور اس آیت کے اندر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ یسوع خود بپتسمہ دیتا تھا۔ خداوند یسوع المسیح نے خود جو ہے چند ایک بپتسمے دیے۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے شاگردوں کو بھی جو ہے بپتسمہ دیا ہو سکتا ہے شاگردوں کو یہ شرف اور اعزاز جو ہے حاصل ہوا ہو۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شاگردوں کے ساتھ ہم کسی بھی شخصیت کا، چاہے وہ انبیاء اکبر ہے چاہے وہ انبیاء اصغر ہے، کمپیریزن نہیں کر سکتے۔
انبیاء خداوند یسوع المسیح کو دیکھنے کے مشتاق تھے، لیکن خداوند مسیح کو دیکھ نہ پائے۔ بہت ساروں کی یہ خواہش تھی کہ ہم خداوند مسیح کا دیدار کر لیں، اس کا ایک دیدار ہمیں جو ہے نصیب ہو جائے، لیکن وہ نہ دیکھ سکے۔ خداوند یسوع المسیح رسولوں کے ساتھ رہے، اور رسولوں کی کیا ہی اچھی قسمت تھی کہ انہوں نے خداوند مسیح کے ساتھ زندگی گزاری اور خداوند مسیح سے بپتسمہ بھی لیا۔ یہ جو ہے بپتسمے کی 15ویں قسم ہے، اور اس پر ہم تھوڑا آگے جا کر بات کریں گے کہ جب خداوند یسوع المسیح بپتسمہ دیتے تھے تو وہ کس نام سے بپتسمہ دیتے تھے۔ اور جو 16ویں قسم آپ کو ملے گی بپتسمہ کی جو ہے بائبل مقدس کے اندر، وہ ہے باپ، بیٹا اور روح القدس کا بپتسمہ۔ یہ ارشاد اعظم ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے یہ ارشاد کیا اپنے شاگردوں کو کہ تم نے میرے رسولوں جب کبھی بھی کسی کو بپتسمہ دینا ہے تو اسے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے۔ اور پھر ہمیں اعمال کی کتاب کے اندر ایک اور بپتسمے کا ذکر ملتا ہے، اور وہ ہے یسوع کے نام سے بپتسمہ۔ یہ میرے خیال سے 17ویں قسم بنتی ہے۔ اور پھر جب آپ مزید انجیل مقدس کا مطالعہ کریں گے، مرکز کی انجیل اور 10 باب کی 38ویں آیت کے اندر آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ موت کے بپتسمے کا خداوند یسوع المسیح ذکر کرتے ہیں، یعنی موت کو بھی جو ہے خداوند مسیح بپتسمے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی موت کا بپتسمہ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند یسوع المسیح نے موت کو جو ہے اس لیے بپتسمے کا ٹائٹل دیا یا بپتسمے کے ساتھ تشبیہ دی، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان جب قبر میں جاتا ہے اور قبر سے باہر جو ہے آتا ہے، اسے خداوند مسیح نے بپتسمہ قرار دیا۔ اور سیم آپ پانی کے ساتھ بھی تشبیہ لے سکتے ہیں، جیسے انسان پانی میں جاتا ہے اور پانی میں جو ہے اس کی پرانی انسانیت مر جاتی ہے اور وہ نیا بن کر جو ہے باہر نکلتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے موت کو بھی جو ہے بپتسمے سے تشبیہ دی کہ جب میں مروں گا، جو میں بپتسمہ لینے کو ہوں، میں موت کا بپتسمہ لینے کو ہوں، تو میں جب جاؤں گا قبر میں جب قبر میں اتروں گا تو میں قبر میں پڑا نہیں رہوں گا، بلکہ میں نیا انسان، نیا جو ہے بن کر نکلوں گا۔ اور پھر ہمیں جو 19ویں قسم کا بپتسمہ ملتا ہے کتاب مقدس کے اندر، وہ ہے غیر زبانوں کا بپتسمہ۔ اعمال کی کتاب 19ویں باب کی 6 آیت میں آپ کو ذکر ملے گا غیر زبانوں کے بپتسمے کا، یعنی 19 سے لے کر جو ہے 20 قسم کا جو بپتسمہ ہے پرانے اور نئے عہد نامہ میں، یعنی بائبل مقدس میں جو ہے ہمیں جو ہے لکھا ہوا ملتا ہے یا پایا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں اور سیکھنے والے ہیں کہ بپتسمہ یسوع مسیح کے نام سے یا پھر باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے دینا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تثلیث فی توحید کو نہیں مانتے، جو تثلیث فی توحید کے انکاری ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تثلیث کے نام سے یعنی باپ، بیٹا، روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا بدعت ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو اونلی جیزس ہیں یا کسی اور مشن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو ہے بپتسمہ یسوع مسیح کے نام سے دیتے ہیں۔ اب ہم سیکھیں گے کہ کیا ان دونوں بپتسموں کے اندر کوئی تضاد پایا جاتا ہے، یا یہ دونوں بپتسمے درست ہیں یا نہیں، اس کے حوالہ سے ہم سیکھیں گے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی بھی یہودی ربی اپنے شاگردوں کو یا پھر کسی اور کو بپتسمہ دیتے تھے تو وہ بپتسمہ جب دیتے اپنے شاگرد کو یا کسی اور کو تو وہ اپنے نام سے بپتسمہ دیتے،
کوئی بھی ربی جب بپتسمہ دیتا تو وہ کہتا کہ میں تجھے اپنے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں. اپنا نام لے کر وہ کہتا کہ میں ربی گملیل تجھے بپتسمہ دیتا ہوں. یعنی پرانے عہد نامہ کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو یہودی کلچر تھا اس میں ربی اپنے نام سے بپتسمہ دیتے تھے، کاہن بھی اپنے نام سے بپتسمہ دیتے تھے، نبی بھی اپنے نام سے بپتسمہ دیتے تھے. اور اس کی بڑی مثال جو ہے آپ کو اعمال کی کتاب کے اندر جو ہے مل جائے گی کہ شاگردوں کے پاس جو ہے ایماندار آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں روح القدس ابھی تک ریسیو نہیں ہوا، ہم ابھی تک غیر زبانیں نہیں بولتے. تو رسول جو ہے آگے سے ان ایمانداروں کو جواب دیتے ہیں تم نے کس کا بپتسمہ لیا ہے؟ تو ایماندار آگے سے جواب دیتے ہیں ہم نے صرف ابھی تک جو ہے یوحنا کا بپتسمہ لیا ہے اور ہم یوحنا کے بپتسمہ سے ہی واقف تھے. تو شاگرد خداوند یسوع المسیح کے یعنی رسول ایمانداروں کو تاکید کرتے ہیں کہ اب تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ تم یسوع کے نام سے بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. تو وہ دوبارہ بپتسمہ لیتے ہیں. یعنی یوحنا جو ہے جب وہ بپتسمہ دیتا تھا تو وہ بھی اپنے نام سے بپتسمہ دیتا تھا. اور مزید جب آپ پہلا کرنتھیوں کا خط 1 باب اور اس کی 15ویں آیت کا مطالعہ کریں گے تو یہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ سیدنا پولس رسول فرماتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ لیا. یعنی مقدس پولس رسول بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ بپتسمہ جو یہودی دیتے تھے وہ اپنے نام سے بپتسمہ دیتے تھے. اور مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ میں نے چند ایک لوگوں کے علاوہ میں نے بپتسمہ نہیں دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر جو ہے بپتسمہ لیا ہے. میں اپنے نام پر بپتسمہ دینے کے لیے نہیں آیا. پولس رسول کا یہ کہنا تھا. تو ہمیں پرانے اور نئے عہد نامہ کے اندر یہ جو ہے دلائل مل جاتے ہیں کہ بپتسمہ جو ہے یہودیت میں اپنے نام سے ہی دیا کرتے تھے. لیکن جب خداوند یسوع المسیح نے اس بات کی بنیاد رکھی کہ تم نے جب قوموں کے پاس جانا ہے، قبیلوں کے پاس جانا ہے، امتوں کے پاس جانا ہے اور ان کو شاگرد بنانا ہے تو تم نے ان کو بپتسمہ دینا ہے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے. تو ہمیں پتا چلتا ہے جب ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں کہ رسولوں نے تو ایک بھی بپتسمہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے دیا ہی نہیں. اور یہ حق بات ہے اور سچ بات ہے. اعمال کی کتاب کا مطالعہ کر لیں بلکہ سارے نئے عہد نامہ کا مطالعہ کر لیں. یعنی اعمال سے آگے والی جتنی بھی کتابیں ہیں آپ کو وہاں پر جو ہے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کا ایک بھی بپتسمہ نہیں ملے گا. تو جب ایسا ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم حیران بھی ہو جاتے ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ کیا خداوند یسوع المسیح کے رسولوں نے خداوند یسوع المسیح کے ارشاد اعظم کو کمپلیٹ نہیں کیا؟ کیا خداوند یسوع المسیح کے جو رسول تھے وہ بدعت کا شکار ہو گئے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح کے رسولوں نے خداوند یسوع المسیح کی تعلیم کی پیروی نہ کی، اس کے ارشاد اعظم کو نہ مانا؟ جیسا خداوند یسوع المسیح نے کہا تھا کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے ویسا نہ کیا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہے. ہم ایسا سوچتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے مسیح کی پیروی نہیں کی. ایسا قطعاً نہیں ہے. ہمارے سمجھنے میں جو ہے مسئلہ ہے.
اور ہو سکتا ہے یہاں پر تسلیسی بھائی بھی جو ہے وہ مجھ پر غصہ ہو جائیں، لیکن میں اس دیوار کو گرانا چاہتا ہوں، اس دیوار کو مٹانا چاہتا ہوں، اور اس کنفیوژن کو بھی مٹانا چاہتا ہوں کہ شاگردوں کو پتا تھا کہ ہم نے بپتسمہ کیسے دینا ہے، شاگرد بخوبی جانتے تھے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح شاگردوں کے یعنی رسولوں کے ربی تھے، استاد تھے، خداوند تھے، تو انہوں نے جو ہے بپتسمہ یسوع مسیح کے نام سے دیا۔ تو کیا انہوں نے غلط کیا؟ غلط نہیں انہوں نے کیا۔ کیوں غلط نہیں کیا؟ کیونکہ ہمیں تثلیث کی سمجھ نہیں آتی، انہیں تثلیث کی سمجھ تھی، وہ تثلیث فی توحید کو اچھے سے سمجھتے تھے۔ اور جب آپ تثلیث فی توحید کے عقیدے کو جانیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب آپ باپ کی پرستش کرتے ہیں تو گویا آپ بیٹے اور روح القدس کی بھی پرستش ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی باپ جو ہے اس کے اندر ہے بیٹا بھی اور روح القدس بھی، تثلیث فی توحید کے عقیدے کے مطابق۔ اور جو بیٹا ہے اس کے اندر ہے باپ بھی اور روح القدس بھی، اور اسی طرح جو روح القدس ہے اس کے اندر ہے بیک وقت میں بیٹا بھی، یہ ایک ہیں ہر اعتبار سے۔ اور جب رسول بپتسمہ یسوع کے نام سے دے رہے تھے تو وہ غلط کام نہیں کر رہے تھے، وہ سمجھتے تھے اچھے سے کہ جب ہم یسوع کے نام سے بپتسمہ دے رہے ہیں تو ہم جو ہے گویا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے ہی بپتسمہ دے رہے ہیں۔ اور جب آپ تثلیث فی توحید کے جو ہے نظریے کو عقیدے کو سمجھ جائیں گے تو آپ اس کنفیوژن سے جو ہے بچ جائیں گے، اور آپ کی جو ہے نظروں سے جو ہے وہ جو بے عقلی کا پردہ آپ پر چھایا ہوا ہے آپ کے دماغ پر وہ جاتا رہے گا۔ تو شاگردوں نے بپتسمہ دیا یسوع کے نام سے۔ جب یسوع کے نام سے آپ بپتسمہ دیتے ہیں تو یسوع کے اندر ہی ہوتا ہے باپ بھی اور روح القدس بھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ صرف یسوع کے نام کی پرستش کرتے ہیں تو آپ گویا باپ کو ساتھ جلال دے رہے ہوتے ہیں، روح القدس کو ساتھ جلال دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے نہیں جلتے، یہ ایک دوسرے سے خفا نہیں ہوتے کہ تیرا نام لے کر عبادت کی جا رہی ہے، تیرا نام لے کر عبادت کی جا رہی ہے، لوگ تیری عبادت زیادہ کرتے ہیں میری عبادت کم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شاگردوں نے جب یسوع کے نام سے بپتسمہ دیا تو انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ارشاد اعظم میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے، کے نام سے، ناموں سے نہیں، کے نام سے، یعنی یہ تینوں ایک ہیں جوہر میں۔ اور شاگردوں نے جب کے نام سے یعنی بپتسمہ دیا یسوع کے نام سے تو کوئی انہوں نے جو ہے غلط کام نہیں کیا، کیونکہ یہودی کلچر میں جو شاگرد ہوتے تھے وہ جو ہے اپنے نام، جو بپتسمہ دینے والا ہوتا تھا وہ اپنے نام سے بھی دے سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے چونکہ خداوند یسوع المسیح نے ارشاد اعظم ان کو جو ہے دیا تھا تو انہوں نے اپنے استاد کے نام سے جو ہے بپتسمہ دینا پسند کیا، اپنے ربی کے نام سے بپتسمہ دینا پسند کیا، اپنے خداوند کے نام سے بپتسمہ دینا پسند کیا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو درست طریقہ ہے اس کنفیوژن کو جو ہے ہماری جو ابتدائی کلیسیا کے مجددان دین ہیں، ابتدائی بزرگ، انہوں نے جو ہے اس کنفیوژن کو کلیئر کیا کہ آپ نے اب جب بپتسمہ لینا ہے تو آپ نے باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لینا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن رہے ہی نہ۔ اور جو کنفیوژن تھی میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی ہے۔ اب آپ نے جب بھی بپتسمہ لینا ہے تو آپ نے باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لینا ہے۔ اور
جو ہے یہ ایک جامعہ عقیدہ ہے، جامعہ نظریہ ہے، اور کتاب مقدس میں جو ہے ہمیں جو ہے بھرپور تعلیم ملتی ہے کہ جو جو ہے باپ کو مانتا ہے اور بیٹے کو نہیں مانتا وہ جو ہے زندگی کا وارث نہیں ہے، اور جو صرف جو ہے بیٹے کو مانتا ہے اور باپ کو نہیں مانتا یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے، بدعتی اسے کہا گیا، مخالف مسیح کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے بپتسمہ جب بھی لینا ہے تو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے لینا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہ قانون ٹھہرایا ہے، اور کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر دو آدمی میرے نام سے جو ہے اکٹھے ہو کر جو کچھ باپ سے مانگے میں انہیں دوں گا، عطا کروں گا، اور جو کچھ دو لوگ جو ہیں مل کر ایز اے ایماندار ہونے کے ناطے زمین پر باندھتے ہیں نا، وہ خدا آسمان پر باندھتا ہے، جو کچھ جو ہے ایماندار زمین پر کھولتے ہیں خدا آسمان پر کھول دیتا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ جو ہے جب ہمارے ابتدائی بزرگوں نے قائم کیا تو خدا ان کے ساتھ تھا، روح القدس ان کے ساتھ تھا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور میرا یہ کامل ایمان ہے کہ آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا کے ڈھیروں جو ہے رازوں کو، بیدوں کو جانا ہوگا، اور کلام مقدس کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔